وشهادة أن لا إله سوى إله العالمين بعث الرسول محمدا نورا لأهل السالكين. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حاضرین اکرام، مجھے آج مختلف مسائل کے اوپر بات کرنی ہے تاکہ آپ اسے سمجھ لیں. ایک تو ابھی یہ تازہ ہی مجھے ڈاکٹر عمر صاحب نے ایک کلپ بھیجا کہ یہاں پر حافظ شریف صاحب آئے مسجد اقصیٰ میں، اور انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا بھی جو آدمی عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھے نا اپنی اور گھر جا کر، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر میں اس نے 4 رکعتیں پڑھی. تو میں نے اس روایت کو پھر دیکھا، میں نے کہا چیک کرنا چاہیے یہ کیا ہے. تو 2 باتیں ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کوئی نہیں ثابت. حوالہ دیا، میں نے پھر حوالہ نکالا، حوالہ میں نے کہا دیکھنا چاہیے یار، یہ ہمارے مولانا صاحب فرماتے آدمی کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہونا، حوالہ ضرور چیک کر لینا چاہیے، چاہے اعتماد بھی ہونا پھر بھی کتاب نکال کر دیکھ لے بھی یار میری بات ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ لازمی طور پر دیکھنا چاہیے. یہ میرے پاس کتاب الاذان ہے، باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ سوان اسکانا اسنین. جب 2 ہو جائیں تو اس وقت امام کے دائیں بائیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے اس کے بارے میں چیپٹر ہے. تو اس میں کہتے ہیں سمیت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. سعید بن جبیر جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، بڑی بات سنا کہ بتو فی بیت خالتی میمونہ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء. میں ایک دن حضرت میمونہ جو میری خالہ تھی ان کے پاس جو ہے نا ٹھہرا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عشاء پڑھ کر آئے. ثم جاء، پھر حضور آئے، فصلی 4 رکعات، حضور نے 4 رکعتیں پڑھی. ثم ناما، سو گئے. ثم قاما، پھر اٹھ گئے. فجئت فقمت عن یسارہ فجعلنی عن یمینہ، میں حضور کے اس طرف کھڑا ہو گیا بائیں طرف، تو حضور نے مجھے گھما کے کر لیا دائیں طرف. بھی اس طرح اصل میں بچے کھڑے ہوتے ہیں. فصلی 5 رکعات، حضور نے پڑھی 5 رکعتیں. ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے پڑھی 2 رکعتیں. ثم ناما، پھر آپ سو گئے. حتی سمیت غطیتا اور خطیتا، حضور کی ہلکی ہلکی خراٹوں کی آواز مجھے آنے لگی. لائٹ سا آپ علیہ السلام نا، جیسے ایک آدمی منہ بند کر کے آواز ناک سے آتی. ثم خرج الی الصلاۃ، پھر مسجد کے لیے چلے گئے. اس سے نکالا بھی 4 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور حضور علیہ السلام نے جناب اس سے پھر آگے شب قدر بن گئی، پھر آگے سے آگے کام چل پڑا. اب اس میں پہلے حدیث پڑھنی ہے، باقی کام سارے بعد میں سوچنے اور سمجھنے ہیں. پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنی. ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے نا، میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر حضرت علی بھی اکٹھے، سب اکٹھے ہو جائیں، وہ کچھ کہیں رسول پاک کے عمل سے کچھ آئے تو وہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث، باقی ٹھیک ہے جس میں نہیں رسول پاک نے کچھ بیان فرمایا اس میں سن لیں. یہ تھی ایک مختصر روایت. اس مختصر روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کئی جگہ پر بیان کیا، اور اس میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ میں نے پانی بھی رسول پاک کے لیے رکھا، ایک جگہ آتا ہے کہ مجھے رسول پاک نے پھر دعا بھی دی، پھر ایک جگہ آتا ہے کہ میں حضور سے کبھی آگے پیچھے کھڑا تھا، حضور نے پکڑ کے برابر کیا. کہا میں نے کہا اللہ کے رسول میں برابر نہیں کھڑا ہو سکتا تھا کیونکہ میں آپ سے مرتبے میں چھوٹا ہوں. یہ بھی آیا. پھر حضور نے ایک دعا پڑھی، پھر حضور نے اٹھ کے، وہ ہے تفصیلاً اور جگہ سے. حدیث پڑھنے کا طریقہ کار جو یہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کے سارے طرق اکٹھے کیے جاتے ہیں، بھی کہاں کہاں یہ ضعیف اور صحیح شکل میں آئی ہے سب اکٹھی کر لی جائے، اور اس کے اندر سے پھر صحیح روایات کو چنا جائے جو سندن، پھر متنن اس پہ غور کیا جائے، پھر اس کے روات دیکھے جائیں. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں. آج کے دور میں ہر ایک محدث بنا ہوا ہے کہ جناب میں حدیث کا عالم ہوں، انٹرنیٹ پہ مکتبہ شاملہ کھولا، اس کے اندر ڈالا تو چیک کرنا شروع کر دیا. فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس طرح. یہ باقاعدہ ایک حدیث کے عالم کے پاس بھی بیٹھنا پڑتا ہے، صرف کتاب نہیں، ایسا عالم ہو جو محقق ہو اور پھر مجتہد لیول کا ہو. یہ بھی نہیں کہ اس نے 8-10 سال کا درس نظامی کیا ہے
اب وہ 3-4 جگہ پہ درس دے رہا ہے، یا قرآن تحریک چلا دی اس نے ڈاکٹر اسرار کی طرح یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح، اس میں مسئلے، وہ عالم نہیں ہے، یہ خطیب لوگ ہیں، یہ مقرر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے تقابل دھیان ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، تقابل مسالک نہیں ہے، حدیث اس کا نہیں کام، اس لیے وہ ایسے ویسے مسئلے بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی ہو جاتے ہیں اور بھی لوگوں سے۔ حدیث ایک دماغ سوزی کا کام ہے، بالکل اپنے آپ کو جلانے کا کام ہے، بڑی محنت مانگتا ہے، سارا دن عالم کھپ کھپ کے 8-10 دن ہو گئے مجھے اسی روایتوں کے پیچھے لگے ہوئے، صبح شام عالموں سے خود بھی پڑھ کہ بھی آخر یہ چکر کیا ہے، یہ سمجھنا چاہیے، آخر یہ دیکھا بھی دلیل اس سے ہی نکال لی، ایسا کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز یہاں پہ پڑھی، یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رسول پاک جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسی بخاری شریف کے اندر بھی ان عائشہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الی الفجر 11 رکعتین یسلم من کل رکعتین ویوتر بوحدۃ ویسجد ساجدہ من ذلک ما قدر یکر۔ اب یہاں پر کیا ہے، بات کیا کی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے پھر کیا کرتے، آپ طلوع فجر تک این یفرغا من صلاۃ العشاء الی فجر، حضور فجر تک، عشاء کے وقت بھی آپ اس کے ساتھ کچھ رکھتے پڑھ لیتے، کبھی آپ علیہ السلام آدھی رات کے وقت اٹھ کے رکھتے پڑھتے، کبھی آپ علیہ السلام پھر کیا کرتے، آپ علیہ السلام صبح کے وقت میں رکھتے، یعنی آپ 3 دفعہ اٹھتے تھے رات کو اور سوتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد اپنی تہجد شروع کر لیتے اور اس کو فجر تک جا کے اس سے پہلے آپ ختم کرتے تھے، یہ آپ علیہ السلام من صلاۃ العشاء، اور پھر فرمایا الی الفجر، فجر تک۔ یہ انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ رکعتین 2 رکعتیں کر کے نبی علیہ السلام سلام پھیرتے جاتے، جب آخری وقت ہوتا تو آپ رکعت پڑھتے، اور اس میں اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے کوئی آدمی 50 آیات کی تلاوت کر لیتا، حتیٰ جب مؤذن فجر کی اذان سے فارغ ہوتا اور فجر واضح ہو جاتی، آپ 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے، دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، حتیٰ مؤذن حاضر خدمت ہو کر اقامت کے لیے درخواست کرتا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لے جاتے۔ اب اس کے اندر کیا تھا، اس روایت کے اندر یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کبھی یہ نبی علیہ السلام سے 13 نہیں 15 تک حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ رکھتے حضور نے پڑھی، تہجد کی 11 ہی پڑھی ہیں حضور پاک نے، جو تہجد کی ہے نا نافلہ وہ 11 پڑھی، تہجد کے شروع میں 2 ہلکی پڑھی اور تہجد ختم کر لینے کے بعد 2 چوکڑی مار کر حضور نے عاجزانہ طور پر کہ بادشاہ میرا یہ جو آپ کے سامنے نماز میں نے پڑھی اس کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ عاجزی کے ساتھ چوکڑی حضور پاک لگاتے تھے، یہ نہیں حضور تھک جاتے، عاجزی کے ساتھ کہ جو میں نے پڑھا اپنے شہنشاہ معظم کے لیے، جو قصیدہ گوئی کی، جو میں نے آپ جناب کی شان میں ثنا پڑھی، جو میں نے آپ کے بارے، تو آپ اس کو قبول فرمائیں۔ میں کہاں تھا کھڑا ہونے والا، میں تو بیٹھ کر بھی آپ کی عبادت بڑی مشکل سے کرتا ہوں۔ آپ کے لیے کون قیام کر سکتا ہے اور کون رکوع کر سکتا ہے اور کون سجود کر سکتا ہے؟ بادشاہ کے لیے کوئی قیام رکوع سجود نہیں کر سکتا۔ کیوں میرے بھائیوں، یہ شہنشاہ معظم کی ہے کہ اس کے دربار میں اتنے فرشتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدوں میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی طواف کر رہے ہیں، کوئی تسبیح ہاتھ پہ لگے ہیں، کوئی سبحان اللہ پہ لگے، کوئی الحمدللہ، کوئی لا الہ، کوئی اللہ اکبر، ہر ایک کی اپنی اپنی غذا اور تسبیح ہے۔ ان کا جو سانس ہے نا، ان کی زندگی، ان کے ذکر اذکار ہیں، اور یہ جتنی کائنات یہ صرف اسی پر نہیں، بادشاہ کے اور بھی بڑے سے نوکر ہیں، جس میں یہ طہور، یہ وحوش، یہ جانور، یہ پرندے، یہ سورج چاند ستارے، کائنات کا ایک ذرہ اس کا جو ہے نا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرتے تھے، اس دن جو آپ نے پڑھی، جو صحابی نے دیکھا، اس نے کہا میں نے دیکھا 5 رکعتیں، پہلے پڑھی حضور نے 4، بعد میں آپ نے پڑھی 5، 4 اور 5 کتنی ہو گئی 9، اور اس کے بعد حضور نے جو پڑھی ثم صلی رکعتین، حضور نے اس کے بعد جو 2 پڑھی وہ 2 فجر کی پڑھی ہیں۔ حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے 5 4 پڑھی، پھر بعد میں آپ نے 5 پڑھی، ثم رکعتین، حضور نے پھر 2 پڑھی، ثم ناما، پھر سو گئے، حتیٰ میں نے آپ کے پھر خرجا، نکلے الی الصلاۃ، نماز کے لیے۔ حضور نے پھر فجر سے پہلے کی سنتے نہیں پڑھی؟ اگر حضور نے وہ پڑھ لی تھی نماز، 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد تو وہ گئے سو، حدیث کے مطابق تو سمجھ آتا ہے پھر ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، آپ پھر نماز کے لیے نکل گئے، تو 2 رکعتیں تو آپ نے ساری زندگی نہیں چھوڑی۔ فرمایا 2 رکعتیں فجر کی ایسی ہیں سنتیں کہ وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے آدمی کو،
دنیا اور ما فیہا سے بہتر، وہ حضور نے نہیں پڑھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایک حدیث پڑھ لو اور پھر اس کے بعد جو جی میں آئے وہ کرتے پھرو، بعد میں یہ مسائل، بھائی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل مبارک ہے وہ میں اور جگہ سے بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا صرف یہی نہیں تھا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں حضرت بخاری کے اندر مسروق کہتے ہیں میں نے بی بی عائشہ سے پوچھا حضور کی نماز کے بارے، آپ نے 7 و 9 و 11 رکعہ سوا رکعت الفجر، بیٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ یا 7 یا 9 یا 11 رکعتیں پڑھتے، تو اس دن حضور نے کتنی پڑھی؟ 4 اور 5 9، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 9 پڑھی۔ اور جب تم میں سے کوئی رات کو قیام کرے تو 2 ہلکی رکعتوں سے شروع کرے، یعنی شروع میں جو 2 رکعتیں ہلکی پڑھنی چاہیے۔ ایک یہ بات میں نے آپ کو بتائی۔ دوسرا میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا یہ نسائی کے اندر کی روایت کا، پہلے بھی بیان کیا اور پھر میں نے اب آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بھی حمید کہتے ہیں عبد الرحمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان سے یہ بیان کی بات، کیا بات بیان کی؟ بھی رسول پاک کے ساتھ ہم سفر میں تھے، آپ علیہ السلام کو میں نے اس رات سوچا بھی آج دیکھنا ہے کہ رسول پاک تہجد کس طرح ادا کرتے ہیں، تو اس نے فرمایا کہ آپ نے جب عشاء پڑھ لی تو آپ دیر تک سوئے، پھر بیدار ہوئے، پھر آپ نے افق پر نگاہ ڈالی، پھر کچھ آیات پڑھی، پھر آپ نے بستر سے ہاتھ بڑھایا، مسواک نکالی، پھر کسی برتن سے پیالے میں پانی ڈالا، مسواک کی، نماز پڑھی، پھر سو گئے۔ اتنی دیر تک آپ نے نماز پڑھی جتنی دیر سوئے، پھر آپ لیٹ گئے، میں نے کہا آپ پھر سو گئے، پھر آپ اٹھ گئے، پھر آپ نے یہی عمل دہرایا، پھر آپ سو گئے، پھر آپ نے یہی کیا، حتیٰ رسول پاک نے فجر سے پہلے 3 مرتبہ ایسے کیا، ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات قبل الفجر، فجر سے پہلے 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے یہ فعل کیا۔ آپ علیہ السلام کی عبادت کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ہم تو چھوڑے نا اب کے سوئے فجر تک نہیں اٹھتے نا، حضور پاک علیہ السلام ساری رات عبادت کے اندر آپ علیہ السلام اٹھ گئے، پھر اٹھ گئے، بار بار دل میں خیال آتا کہ مالک کی ابھی بندگی نہیں ہو سکی صحیح معنوں کے اندر ہیں، بادشاہ کے ابھی احکامات نہیں پورے ہو سکے، بادشاہ نے کہا تھا کہ عبدن شکورا بننا ہے، ایسا عبد بننا ہے جو شکر کرنے والا ہو، میں اٹھ کے شکر کری جاؤں اللہ کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایات ہیں ان سے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا۔ جب بھی حدیث کسی آدمی نے پڑھنی ہے تو اس کو لازمی چاہیے کہ وہ اپنی ان چیزوں کو دیکھے۔ اب آ گیا جب وہ شب قدر والا معاملہ، بھی حضور نے کہا گویا اس نے شب قدر میں نماز پڑھی، حضور نے کوئی نہیں فرمایا، میں آپ کو بات یہ میں بتاتا ہوں، حافظ صاحب نے بھی فرمایا وہ سمجھا دوں گا۔ اب یہ کہتے ہیں شب قدر والا، شب قدر کی اتنی دعائیں حضور علیہ السلام نے منگوائی ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ کہتی کہ اللہ کے رسول ارأیت ان علمت ای لیلہ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اللہ کے رسول اگر میں یہ جان لوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، مجھے کچھ ایسا محسوس ہو جائے، کوئی اپنے پہ ایسی چیزیں طاری ہو جائیں تو پھر میں کیا پڑھوں؟ حضور نے انہیں فرمایا قولی تو کہہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی پاک نے جو بتائیں بھئی تم کبھی 21 25 23 27 29 ان میں تلاش کرو، ایک نے کہا کوئی ایسی رات بتائیں، حضور نے فرمایا 23 میں آ جایا کرو، ایک میں آپ نے فرمایا نشانی یہ سورج کی کرنیں نہیں نکلیں گی، وہ کوئی 27 اور کوئی 25 بتاتا ہے، ایک کہتے ہیں آپ نے فرمایا میرا ماتھا جو ہے وہ اس کے اوپر مٹی اور گارے پر سجدہ کرے گا، وہ 21ویں رات نکلی، 29ویں بھی نکلی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اللہ نے بعد میں آپ کو بتایا بھی تو آپ بھول گئے، پھر حضور نے کہا 5 دنوں میں تلاش کرو، پھر آخری رکعت، نبی علیہ السلام نے کتنی باتیں سمجھائیں۔ حضور کہتے بھئی تم میں سے کوئی آئے ٹھیک ہے اور آ کر گھر جا کر 4 رکعتیں پڑھے، اس کو لیلۃ القدر کے اندر پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ آئی کیوں نہیں روایت یہ؟ کیوں نہیں یہ روایت آئی نبی علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ؟ بتائیں نا۔ آخر نبی علیہ السلام کے بارے میں جو میں نے آپ کو پڑھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین ہو گیا پورا، اور یہ بات میری آپ ذہن میں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ میں ایک مسئلے میں شدید متشدد ہوں اور اس کے بارے میں رعایت نہیں کبھی بھی کی، مولانا کے زمانے میں بھی نہیں کی، ان سے بھی میں اختلاف کر بات ایک ہی ہوتی تھی۔ فضائل کے اندر کبھی بھی آپ لوگوں نے کسی بندے کی بات نہیں، لوگ علماء کہتے ہیں فضائل کے اندر نرمی کر جاؤ کہ لوگوں کو شوق دلاؤ، بالکل نہیں۔ یہ فضائل پہلے کیا ہوتے ہیں؟ نرمی ہوتی ہے، پھر دین بن جاتا ہے، پھر مصیبت بن جاتی ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بھی پہلے ان کے فضائل جھوٹے سچے آپ سنا دیتے ہیں، ان کے وہ پھر بعد میں آپ کی لڑائیاں بن جاتی ہیں، ان کو پھر امام بنا لیتے ہیں، امام بننے کے بعد پھر گستاخیاں، پھر سب و شتم، پھر لڑائی، پھر جھگڑے، پھر شیعہ کافر اور آپ بھی کافر اور مولوی اسحاق بھی کافر۔ رافضی کہتے ہیں مولانا اسحاق کو اس مسئلے میں۔ فضائل ہی تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ فضائل ایسے نہیں ہیں جو بیان، کیوں؟ فضائل کے بارے میں یہ نقطہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حال فرمایا، کوئی اور آدمی نہیں کر سکا۔
میں نے ان کی کتابیں جب پڑھتا ہوں وہ نکات سے بھری پڑی ہوتی ہیں. حضرت تھانوی کے کیا کہنے, فہم, تدبیر اور عقل, اللہ نے اس کو صحیح حکیم الامت بنایا. علامہ اقبال اپنی جگہ پہ حکیم الامت ہیں. یہ جو دین کے اندر کی حکمت تھی نا, دانائی, وہ ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی. بڑی کمال کی بات ہے. اس کا سارا تعلق غیب سے ہے. جتنی بھی فضائل ہیں, یہ فضیلت یہ نبی بتائے گا غیب میں کیا جزا ہوگی, کیا سزا ہوگی, ہر شے. اور فرماتے ہیں کہ جب یہ نہیں نا صحیح نکلتے, اس کے نتائج صحیح نہیں نکلتے, لوگ کہتے ہیں یار یہ میں نے پڑھا تھا, اس کے نتائج نکلے. مثلا دعا ہی تھی, مولانا نے بتائی ہمیں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے کسی بیمار کو دیکھ کر کہ یہ اس سے مجھے تو نے اچھا رکھا ہے, مجھے اس میں مبتلا نہیں کیا جس میں یہ, اور بہت سی خلق کے اوپر تو نے مجھے فضیلت عطا فرمائی. اب یہ بات بڑی اچھی ہے, لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب ایک جگہ اس کا تجربہ لکھتے ہیں اپنا کہ میں نے جب بھی پڑھی ہے نا, جس آدمی میں وہ آدمی جس برائی میں یا جس کام میں یا جس بیماری میں وہ مبتلا ہوتا تھا, میں نے پڑھی, پھر مجھے اللہ نے بچا لیا, مجھے کبھی بھی وہ بیماری نہیں لگی. اسی کو دیکھ کر مولانا نے بھی بیان فرمائی بعد میں. میں ایک دن آیا, میں نے کہا جی 20 آدمی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو روایت پڑھی آپ نے اس کو چیک کریں. چیک کیا, انہوں نے کہا کاشف یہ روایت ٹھیک نہیں. ختم ہو گئی بات. سمجھ میں آ گئی کہ فضائل کیا کرتے ہیں, بندے کو بعض اوقات خراب کر دیتے ہیں, بندہ بڑی دور تک چلا جاتا ہے. فضائل ہی تھے. صحابہ کرام نے روزے کے سنے, اپنے آپ کو پاک رکھنے کے سنے, اور اپنے آپ کو نماز والے سنے. تو ایک نے کہا میں اب نماز ہی پڑھتا چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے. ایک نے کہا میں بیویوں سے نکاح نہیں کروں گا, قربت نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا میں روزے رکھوں گا. نبی نے پکڑ کے ان کو تینوں کو بلا لیا, فرمایا بیویوں سے مقاربت بھی کرتا ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, پر یہ تم نے کیا اس کے اندر تشدد اختیار کر لیا. جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بتائی تھی اس میں اضافہ کر لیا نا صحابہ کرام نے, برا کام کیا تھا انہوں نے. اضافہ دیکھیں نبی کی زندگی میں بدعت کا ہوا. نبی نے اپنی سنت کو جس نے کھینچ کے لمبا کرنے کی کوشش کی, نبی نے کہا نہیں یہ بات قابل قبول نہیں, جتنی میری سنت جس شکل میں میری سنت وہی کرنی پڑے گی تم کو, اس کے علاوہ تم نہیں کر سکتے. اب لوگ اس کو بڑھا کے بیان کریں تو وہ کام خراب. اور یہ بھی علماء نے فرمایا کہ جب آدمی پہ نزا کا وقت طاری ہوتا ہے نا, تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے سنی ہوتی ہیں کہ یہ نزا کے وقت میں یہ بھی آتا ہے, حضور آ جاتے ہیں, دیدار ہو جاتا ہے, قبر میں بھی حضور پاک تشریف لے آتے ہیں. بہت سی باتیں لوگوں نے بتائیں مرتے وقت, یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. یہ بہت ضعیف روایات کے اندر ایسی باتیں آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت آدمی کے جو گواہ ہوتے ہیں وہ معطل ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ان کی ججمنٹ کے. لیکن جب وہ سامنے آتی, وہ چیزیں پیش نہیں آتی, وہ کہتا یار یہ چیزیں پیش آنی چاہیے تھی, مجھے یہ چیزیں پیش کیوں نہیں آئیں. اس سے پھر اس کے بے ایمان ہو کر کے اور مرتد ہو کر مرنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ یار وہ کہتا ہے یہ چیزیں غلط نکلی, آخر میں ان کا تو کچھ بھی نہ نکلا, نتیجہ کچھ نہیں. اس لیے فضائل کے اندر آپ نے یہ ماننا ہے کہ یہ غیب کی. اور اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مولانا ایک عبد الرشید صاحب ہیں, رشید ٹرسٹ والے کراچی کے اندر, انہوں نے تبلیغی جماعت نے فضائل اعمال جو لکھی نا, اس کے اندر اسی طرح بہت ساری ضعیف روایات لکھ دی. انہوں نے پھر ایک بریک سا رسالہ نکالا جو اب نہیں ملتا, میں اس زمانے میں خرید لایا تھا. وہ چھوٹا, اس نے کہا اس کا تعلق فضائل کا سب غیب کے ساتھ ہے, تم کیسے اس نے فضائل بنا سکتے ہو. اس کا دیوبندیوں کے اندر جس نے رد کیا اسی نے کیا, اور وہ میں نے مولانا مرحوم کو لا کر دیا کہ یہ رسالہ نکلا ہے, یہ مجھے پتا چلا. انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا بڑا اچھا رسالہ نکلا ہے. میں نے کہا آپ دیکھ لیں اس کے اندر. انہوں نے اکٹھی کی ساری چیزیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک موقف چلاتا ہے امت کے اندر فضائل کا, لیکن موقف کے اندر جان ہے یا بے جان ہے یہ بھی تو دیکھنا. کہنا جی موقف چلا رہا ہے, بھئی موقف چلا رہا ہے تو موقف کے اندر کوئی جان بھی ہے کہ مردہ ہی موقف چلا آ رہا ہے, اس کو جنازے کے لیے آتے ہیں, بندہ زندہ کر کے لے کے آ رہے ہیں, بتائیں تو صحیح. اس لیے میرے عزیزو, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لیلۃ القدر والا معاملہ ہوتا تو یہ آپ علیہ السلام جو ہے ضرور امت کو بتا کر جاتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کچھ نہیں چھپایا. بلغ ما انزل الیک, اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا پہنچا دے نبی, جو تیری طرف ہم نے نازل کر دیا وہ پہنچا دے, سب پہنچا دے اللہ کے. اور اگر تو نے نہ پہنچایا تو تو نے پھر اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اللہ اکبر اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کیا فرمایا آپ نے حجۃ الوداع پر؟ آپ نے فرمایا میں نے دین پہنچا دیا. لوگوں نے کہا جی ہاں پہنچا دیا. اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ تو گواہ ہے میں نے دین پورے کا پورا بتا دیا. اللہ تو گواہ ہے میں نے دین پورے کا پورا بتا دیا. اللہ تو گواہ ہے میں نے دین پورے کا پورا بتا دیا. گواہی لے لی, میں نے کوئی بات چھپائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کچھ چھپا کر نہیں گئے. جو آدمی اس طرح فضائل کو آگے بڑھاتا ہے نا,
وہ کہتا جی کچھ نہ کچھ حضور چھوڑ گئے، کمی نبی پاک نے کی۔ اور ایک بات، دوسری بات سن لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھپائی دی نا تو اللہ نے بھی پوری حفاظت کے ساتھ آپ تک پہنچائی ہے، وہ حدیث کی شکل میں ہو یا قرآن مجید کی شکل میں ہو، اللہ پاک نے کوئی بات ایسی جو ہے وہ آپ تک نہیں رہ گئی جو حضور نے بتائی ہو اور آپ کے مجھے اس بارے میں سنت رہنمائی نہیں کرتی۔ سنت ایسی رہنمائی کرتی ہے کہ اس جیسی رہنمائی کوئی نہیں۔ اب آپ پوچھیں اختلافی مسائل، اختلافی مسائل میں سنت نے یہی کہا کہ بندے اپنی مرضی کر لیں، وہ چوائس پر چھوڑ دیا تھا، بندوں نے اس کو جان بوجھ کے سنت بنانے کے لیے اپنے لیے وبال بنا لیا۔ مسئلہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بن گیا سب جگہ پر، آمین کا یہ۔ اب اس میں رسول پاک ایسی واضح واضح بات بتا کر جاتے کہ جس کے ذریعے سے امت کے اندر ایسے اختلافات نہ پیدا ہوتے۔ اب یہ جو پیدا ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اختلافات نبی کی سامنے اہمیت ہی کوئی نہیں رکھتے، یہ چوائس پر چھوڑ دیا بندوں کو۔ اس لیے جو حرام تھا وہ محمد رسول اللہ نے حرام کھول کر بتا دیا، جو حلال تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بتا دیا، جو مستحب تھا وہ بھی نبی نے کھول کر بتا دیا، اور جس بارے میں نبی نے مباح جانا تھا کہ مباح ہو کہ بندوں کی چائس پر چھوڑ دو اس کو، وہ بھی نبی علیہ السلام نے بندوں کی چائس پر چھوڑ دیا اور خود اپنے عمل سے بھی کر کے دکھا دیا۔ اب بندے اپنے اوپر ایک وبال ڈال لیں، مجھے یہ بتائیں یہ کہاں جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس بارے میں جو روایات آتی ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت آتی ہے، وہ انہوں نے نکالی عبداللہ ابن مسعود کی روایت بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی، اول تو یہ روایتیں اس کے اندر جتنی بھی تھی نا میں نے ساری چیک کر کے نشان لگا کے خود اپنی تحقیق کے لیے رکھ لی، یہ ساری بنا کے بھی اس کے اندر کیا کیا چیز۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایک آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت ایک سلام سے پڑھے تو یہ لیلۃ القدر میں کیا 4 رکعت قیام کرنے کے برابر ہوں گی۔ یہ ان کے پاس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے آتا ہے، یہ ان کا جو قول ہے یہ اس طرح صحیح ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام انہوں نے نماز پڑھائی اور بغیر رفع ذہن کے پڑھائی، اہل حدیث کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، عبداللہ ابن مسعود کا چھوٹا سی انہوں پتہ نہیں چلا، انا للہ و انا الیہ، جو کر کے دکھایا اور کہا میں نے رسول پاک کی طرح، ترمذی کی روایت حسن درجے کی ہے، بالکل جو کہتے ہیں صحیح درجے کی، وہ ایک الگ مسئلہ، یہ علماء کی ٹرمینالوجی، استدلال قابل استدلال ہے، جب وہ کہتے وہ نہیں ماننی، یہ قول ماننا ہے۔ اور اس قول کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ایک تو 4 رکعتوں کا رسول پاک سے کوئی ثبوت نہیں کہ آپ علیہ السلام نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے کہا ہو، کہیں بھی نبی علیہ السلام، وہ آپ نے اپنی تہجد پڑھی آ کر جیسے بھی آپ علیہ السلام نے۔ اور اس میں بھی سوچ لیں اگر کوئی آدمی اس پہ بھی اعتراض کرتا ہے تو وہ بھی 4 رکعتوں کا میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی مسئلہ مشکل نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے وہ 4 رکعتیں جو حضور نے پڑھی آپ کیسے کہتے ہیں تہجد کی پڑھی؟ میں نے کہا چلو مان لی، حضور نے جو عشاء کے بعد وہ 4 پڑھی، 2 تو پڑھی آپ نے عشاء کے ساتھ جو مستحب ہے آپ نے وہ پڑھی، 2 آپ علیہ السلام نے پھر پڑھی کس کی؟ آپ نے وہ عشاء کی اپنی تہجد کی نماز پڑھ لی، وہ 2 حضور نے وہ پڑھ لی۔ اب ملاؤ تو 5 اور 2 کتنی ہو گئی؟ 7۔ تو حدیث میں تو آتا ہے کہ حضور 5 7 9 اور 11 ہو گیا حال، 2 گئی عشاء کے ساتھ، 2 گئی ادھر پیچھے رہ گئی، 5 اور 2 یہ ہو گئی 7 رسول نے یوں پڑھی۔ بھئی یہ فہم پیدا کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہوتا، طویلیں نہیں ہیں، یہ نبی پاک کی ساری روٹین جو تھی آپ علیہ السلام کی رات کی اس کو مد نظر رکھ کر پھر یہ فرما دیا اس کے اندر 4 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے۔ اصل مسئلہ یہ اٹھا جس سے بات کا اس کے اندر یہ ہوتی نکارت ہر کوئی نہیں پہچان سکتا۔ میں آپ کو بات بتا دوں، حدیث صحیح ہے بخاری کی ام حرام والی کہ جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ لشکر جائے گا، ہے جی وہ لشکر جو ہے وہ جنتی ہوگا، جو قسطنطنیہ والی، پر مولانا نے اس کے اندر کیا فرمایا؟ فتفلی راسو، وہ رسول پاک کے سر سے جوئیں نکالتی تھی۔ مولانا نے اس پہ اعتراض کر کے اس زمانے میں کہا کہ یہ روایت کا ٹکڑا اور یہ روایت اس سے پتہ چلتا ہے یہ نکارت ہے، یہ روایت قابل قبول ہے، اس کا انکار ہے ان کا خطبہ ہے پورا اس کے اوپر، اگر کسی نے سنا ہو یزید والی روایت کا پورا انکار ہے، روایت بخاری شریف کی ہے۔ کیوں؟ میں نے اس زمانے میں پوچھا بھی یہ بات کہاں سے آپ کو سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا آ جاؤ، تو میں نے کہا یہ لفظ شاذ ہے، انہوں نے کہا شاذ کا منکر ہے، میں تمہیں نکارت دکھائی، انہوں نے پھر مجھے نکارت سمجھائی باقاعدہ طور پر، علم الحدیث کا علم پڑھنے کے بعد والمناکیر کا پھر پتہ چلتا ہے، اس پہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں پڑھائیں، وہ میں نے پھر پڑھی الحمدللہ، وہ ایک عالم کے پاس بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے، نکارت پہچان لیتا ہے مجتہد کو بھی وقت کا۔ اس کے اندر 4 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ آئی ہیں، رسول خدا نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، نبی پاک نے فرمایا دن اور رات کی نمازیں جو ہے وہ مثنی مثنی ہیں۔ کیسے کوئی آدمی اس کو 2 کر کے حضور نے فرمایا پڑھ لی، جس کسی نے بھی پڑھ لی، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب الوتر ہے، اور یہ اس کو آپ نے جا کے 990 نمبر حدیث ہے بخاری، رسول اللہ فقال، یہ ایک رجل ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول پاک کے پاس آیا، اس نے ان صلاۃ اللیل، حضور علیہ السلام سے رات کی نماز کا پوچھا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات کی نماز آپ چھوڑیں، دن کا تو بعد میں کریں گے نا، مسئلہ بھی ہے یہ باقی 4 رکھتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ کیسے پڑھتے ہیں وہ تو کرتا ہوں میں حل، پہلے تو صلاۃ اللیل ہی پوچھی نا اس نے آ کے، رات ہی پوچھی بھی، رات کی نماز جو حضور آپ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا مسنا مسنا فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، اگر تم میں سے کسی کو یہ ڈر ہو جائے کہ صبح ہونے والی ہے، صلی رکعتین واحدہ توترو، تو پھر اس کو چاہیے لہو ما قد صلی، اس کے ما قد صلی، فرمایا وہ اس کو چاہیے کہ وہ پھر 1 رکعت پڑھ کے اس کو وتر کے اندر تبدیل کر دے اس نماز کو، ٹھیک۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی لوگوں نے آ کر آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے یہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ اسی طرح میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ ابن عباس نے وہی خالہ والی جو روایت تھی نا اس کو جب مفصل بیان کیا نا تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا، بِأُذْنِي بِفِتْلِهَا، اس طرح کان پکڑ کے نا حضور نے ادھر کو آؤ، کدھر جا رہے ہو، یہ آپ نے اشارہ، ثم صلی رکعتین، ثم صلی رکعتین 2، ثم رکعتین 3، ثم رکعتین 4، ثم رکعتین 5، ثم رکعتین 6، ثم اوتر، پھر آپ علیہ السلام نے 2 وتر پڑھے، ثم استجا، پھر حضور لیٹ گئے، ٹھیک ہے نا، پھر حتی جاء المؤذن فقام فصلی رکعتین، پھر حضور علیہ السلام کے پاس مؤذن آیا، حضور نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی، ثم خرج فصلی صبح، تو صبح کی نماز کے لیے حضور نکل کھڑے ہوئے۔ سمجھ آئی؟ 2 رکعتیں بھی، ایک روایت کے اندر بھی ایسا آتا ہے کہ حضور نے کبھی 4 پڑھی اکٹھی، 5، 6، ایسے سب، آخر میں جا کے آپ نے سلام پھیرا۔ میں نے پھر پوچھا مولانا مرحوم سے بھی یہ کیا چکر ہوا، کبھی آپ ایسے کرتے کبھی، انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود نمازیں ایسے ہی پڑھتے تھے، بعد کو ایک سلام سے 8 بھی پڑھ جاتے تھے، جا 8 تک ختم کی، سلام پھیرا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے 1 رکعت پڑھی۔ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کو ساتھ ملا لیا کرتے تھے، لیکن جب امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس وقت آپ نے رکعتین 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 صلاۃ اللیل والنہار مسنا مسنا بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل اور قول کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے کہ نبی پاک کا جو فعل ہے نا اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ حاوی ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو قول ہے وہ زیادہ معتبر ہے حضور کے فعل کے، کیونکہ حضور نے ایک کام کیا، وہ اللہ نے آپ کو چھوٹ دی ہو، 11 بیویوں کی چھوٹ دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تہجد آپ کو فرض کر دی گئی، صدقہ حضور کھا نہیں سکتے تھے، کیا نا کئی چیزیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنے افعال کیے وہ پھر رسول پاک کے ساتھ لوگوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام وصال کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، مہینہ روزہ، کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ نہیں پیتے تھے، 2 مہینے بھی رسول پاک نے روزے رکھے، لگاتار رسول پاک روزے رکھی گئے۔ اللہ اکبر، اتنی طاقت۔ حضور نے پوچھا ایکم مثلی فی، کون ہے تم میرے جیسا اس میں؟ صحابہ نے بھی رکھنے کی کوشش کی، تھک گئے۔ آپ نے فرمایا میں اور رکھتا، میری تم یہ ناراضگی ساتھ فرمایا میری تم نقل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور مجھے اللہ اسپیشلی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب کیا کھلاتا پلاتا ہے وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ روٹی کھلاتا ہے تو حضور کو بھوک نہیں لگتی، حضور نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، وہ پھر کیا تھا؟ وہ نبی علیہ السلام کا کوئی فریب تو تھا نہیں، وہ کیا تھا؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نورانی یون میں چلے گئے تھے، بس آپ کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا، کبھی آپ نورانی یون میں اللہ اٹھا کر لے جاتا، کبھی حضور پھر نیچے آ کے پھر لوگوں کے لیے مثل بڑا چھوڑ دیں۔ کہا نہیں حضور نے اللہ میرے جسم کو نور کا بنا دے، میرے گوشت کو نور کا بنا دے، میرے ہاتھوں کو نور کا بنا دے، میرے پاؤں کو نور کا بنا دے، میرے سر کو نور کا، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، میرے آنتوں کو، گوشت کو، کتنا کچھ کہا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بھی کبھی موقع آیا تو اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے آدمی کے ساتھ۔ بہرکیف یہ جو ہوا نا نبی علیہ السلام کے ساتھ، ایکم مثلی فی، بس کچھ دن اللہ نے پھر اپنے نبی کو ایسا رکھا کہ حضور کھلاتے پلاتے، اللہ ہی کھلائی جائے۔ ذکر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نا وہ آپ کی خوراک بن چکا تھا، عبادت ہی رسول پاک کی آپ کی پانی بن چکی تھی، وہی آپ اتنا کرتے، جو پھر فرشتوں کی غذا بن جاتی ہے نا ذکر اللہ کا، وہی حضور پاک علیہ السلام۔ آدمی محنت کرے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ 15 دن کا روزہ رکھتے تھے، 15 دن کا روزہ، نماز کھڑی ہو کر ایسے ادا کرتے تھے جیسے کہ کوئی ستون کھڑا ہو اور حرم شریف میں ان کے سر پر آ کر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے، ستون سمجھ کے کہ ستون کھڑا، ہلتے ہی نہیں تھے، یہاں داڑھی کبھی ہلا، کبھی پاؤں ہلا، کبھی خارش کر، کبھی نیچے، کبھی دائیں تے کبھی بائیں تے کبھی کپڑے سیٹ کر، کھڑے ہی نہیں ہوتے کہ آپ کو پتہ قیام کیا ہے۔ ابھی بندوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے اس کے انشاءاللہ نماز پر بیان کروں گا یہ قیام کیا ہے، رکوع کیا، سجود کیا ہے، یہ کم سے کم 10-15 خطبے چاہیے، اس پہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ صلاۃ اللیل والنہار کیا ہے،
مسنا مسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک سلام سے کوئی نہیں کی. صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ السلام نے منع کر دیا بھی تم جو ہے نا اس طرح کرو. بات یہ ہے کوئی آدمی یہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے لے پڑھ, چاہے اسی حدیث سے استدلال کر کے, میں نے سمجھا دیا. پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے بھی, عبداللہ ابن عمر سے بھی, عبداللہ ابن مسعود, تینوں سے یہ بات آتی ہے. حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا. صحابی نے آپ اگر کسی نے کچھ کہا اور اس کے اندر کی نکارت بھی آپ کے سامنے واضح ہو گئی, وہ میں نے بتا دیا بھی سند ٹھیک ہی ہوتی ہے, لیکن سند کے اندر کی بات جو ہوتی ہے وہ بالکل کام خراب ہو جاتا ہے. سند ٹھیک ہی تھی. ہمنا ہیں مصطح بن ساسا, حسان بن ثابت. ہمنا کون ہے؟ نبی پاک کی سالی حضرت زینب کی بہن. مصطح بن ساسا حضرت ابوبکر صدیق کا رشتہ دار, اور کیا ہے کہ وہ ان کے اوپر کیا وہ ان کو خرچہ دیتے تھے, ٹھیک ہے. اور حضرت حسان بن ثابت نبی پاک کے نعت خان آ گئے نا زاد میں, جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی, اچھے بلے بندے تھے, زاد میں ہو گئے. صاف بات تہمت پہ شامل ہو گئے تینوں بندے. اب رشتہ دار ہیں, صحابہ ہیں, روز ملتے رسول پاک کو. مجھے بتائیں بات غلط تھی, بندے اس چکر میں آگے بیان کرنے والے ہو گئی نا بات غلط. اس طرح اللہ نے پھر بتایا کہ تم لوگ بھی صحیح بندے بھی بعض اوقات ایسے سن کے بات کہ ان کے آ جاتی علم میں, کسی نے اس وقت یہ بات کی, وہ کسی کے منہ سے نکل گئی, وہ پھر آگے سے آگے پھیل گئی. بات یہ جس سے چلی ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں. بات یہ کعب بن احبار جو ہے نا ایک تابعی ہوئے ہیں, یہ اہل کتاب میں سے تھے, مسلمان ہو گئے, حضرت عمر کے دور میں آئے. ایک روایت ان سے آتی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ نماز بہت اچھی پڑھے, 4 رکعتیں پڑھے, وہ پھر ایسے ہی جیسے اس نے لیلۃ القدر میں رکعت پڑھی. بات ادھر سے چلی ہے اور پھر راویوں کے اندر گھوم گئی, جس کے نتیجے میں یہ سامنے آ گئی. اب اس کی اسناد کو کیا کرنا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں ثابت. آپ علیہ السلام نے نہیں بتایا. کوئی صحابہ کی بات پر عمل کر کے حافظ شریف صاحب عمل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, باقی ان کا مطالبہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ باندھے, کہاں باندھے, صحابی نے خلف الامام, وہ روایتوں سے یہ ثابت کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود والی کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ اس کے مطابق انہوں نے کیا کیا. یہ تو ہو گیا اس مسئلے کا حل. اب میں نے اس بات کو واضح کر دیا, جہاں کہیں بھی پھیل لیا اس کا کوئی اپنے آپ خود بندہ دیکھ لے. باقی اب آ گیا مسئلہ صدقۃ الفطر کا. مسئلہ بن گیا جی عالم, وہ اٹھا آگے سے آگے صدقۃ الفطر, بحثیں اتنی بحثیں بھی آپ کو کمال ہو گئی بات یار. کوئی کہتا ہے صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے, کوئی کتنا دینا چاہیے. مولانا اسحاق صاحب نے موقف بیان کیا تو رد شروع ہو گیا, نہیں جی یہ مولانا صاحب نے کیا کہہ دیا, کچھ نہیں کہا. صدقۃ الفطر 1 سوا یعنی 2.5 کلو ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب گندم کی شکل میں دیا جائے گا تو نصف سوا ہے یعنی 1.25 کلو گندم دی جائے گی. یہ ہے اصلی. باقی سب چیزیں دنیا کے اندر 2.5 کلو, لیکن جو اصل چیز ہے کہ وہ صدقۃ الفطر جو گندم کا دیا جائے گا وہ کیا ہوگا, وہ نصف سوا. یہ میرے پاس تمام المنہ فی تعلیق علی فقہ السنہ محمد ناصر الدین البانی, یہ ان کی کتاب تمام المنہ بڑی مشہور ہے. اس کے اندر انہوں نے 387 صفحے پر اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ حضرت اسما کہتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہر آزاد اور غلام دونوں کا ہم نکالتے تھے صدقہ فطر, ٹھیک ہے, لیکن جب یہ نکالتے تھے تو اس کے بارے میں کیا انہوں نے فرمایا, اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم گندم جو نکالتے تھے یہ نصف سوا ہوتی تھی. حضرت معاویہ نے بھی نصف سوا نکالی. حضرت ابو سعید خدری آ گئے, انہوں نے کہا میں نے یہ اس نے اپنے سے بنائی ہے, میں نے جو ہے نا وہی دینی جو رسول پاک نے 2.5 کلو ساری چیزیں دی. گندم کا انہوں نے نہ نہیں کی, نہ انہوں نے کہا کہ اس کا نہیں دیا جا سکتا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا میں نے نہیں دینی. ایک صحابی نے اپنے اجتہاد سے یہ سوچا کہ میں نے نہیں دینی. حضرت معاویہ اور دیگر لوگوں نے کہا یار یہ بات تو کوئی نہیں ہے, تم ہمیں یا تو بتاؤ نا کہ اس کے اندر کوئی کمی والی بات ہے تو بتاؤ. اور بھی ان کو روایت ایسی صورت میں کیا کہتے ہیں, ان کو روایت نہیں پہنچی ہوگی, ٹھیک ہے. بہت سی روایتیں ایسی تھیں جو صحابہ کرام کو نہیں پہنچی. عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا, ابو موسیٰ سے ایک مسئلہ, انہوں نے وہ مسئلہ بتا دیا. کہا جا کے عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھ کیا. عبداللہ ابن مسعود نے بالکل اس کے الٹ بتایا. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے آخر کہا یہ بھی کہا کہ جاتے وقت مجھے بھی بتا کے جانا. ان کو پھر جاتے وقت بتایا تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں غلطی پر تھا, عبداللہ ابن مسعود بالکل ٹھیک تھے, وہ مجھ سے زیادہ فہم والے ہیں, ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف ہوتا تھا, لیکن وہ اختلاف ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ کے ہاں اختلاف ہوتا ہے. توبہ توبہ توبہ, یہ کوئی اختلاف ہے؟ آپ صحابہ کرام کے اختلاف ما اخلاق, آپ کا اختلاف تے ما غیر اخلاق, ان کا اختلاف کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اچھا لگا ہوتا تھا. یہاں پہ بد اخلاق ہے اختلاف کے ساتھ, وہ اختلاف بڑے وہ لوگ ہی نورانی قسم کے تھے, ان کا بارک ہے.
فَصُبِّتْ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي صِدْقَةِ الْفِطْر مِنَ الْكُمِّ نِصْفُ صَاع. یہاں پہ وہ لکھتے ہیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ صدقۃ الفطر اگر ہم گندم سے دیں گے تو وہ نصف صاع ہوگی. وَهُوَ اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیہ کما فی الاختیارات صفحہ 7. فرمایا کہ اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اختیارات کے 60 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ یہ بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے. وَلَيْهِ مال ابن القیم کما سابقہ, اور ابن قیم نے بھی اسی طرف گئے ہیں جیسا کہ میں نے اس میں بیان کر دیا. وَهُوَ الْحَقُّ انشاءاللہ تعالیٰ, اور حق یہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مولانا صاحب کوئی ایسی فضا میں باتیں نہیں کرتے تھے, بندے ہی ذرا کو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کو ہی سمجھ نہیں آتی کیا کریں. مولانا صاحب کا ویژن بہت وسیع تھا, وہ بہت گہرا مطالعہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ اب پڑھتے وڑھتے ہے کوئی نہیں, انہوں نے ادھر سے سنی ادھر سے سنی, اخبار رسالے میں جو کچھ آئی چھپی. مولویوں کے پاس وقت نہیں, مدرسے بنا لیں بہت بہت بڑے, 500 1000 اس کے اندر طالب علم, اس کا انتظام کرنا پاگل کر دیتا ہے. میں یہاں پہ 60-70 بندوں کی افطاری تیار کرتا ہوں, میرا ہی دماغ شام تک کام نہیں کرتا. اسلم پہ کئی دفعہ برس جاتا ہوں میں, بھئی تم کیا کرتے ہو. مولویوں کے مدرسے 700 طالب علم رکھا ہوا ہے, پھر کوئی دامک تویز, کوئی یہ, کوئی پھر شادی بیاہ, پھر جنازے, پھر مرگیں, پھر آپ کی شادیاں, پھر آپ کے گرفتاریاں, پھر آپ ماشاءاللہ دعا بھی کرانے گھر لے جاتے بھی حضرت صاحب آئیں جو میں حرام کما رہا ہوں اس میں برکت کی دعا کریں. بڑے کام ہوتے ہیں ان کو, اس لیے یہ بیچارے کہاں تحقیق کر سکتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے. دے ہیو نو ٹائم, ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں بیچاروں کے پاس. آپ مہربانی فرمائیں ایسے آدمی سے مسئلہ نہ پوچھیں جو زیادہ معروف ہو جائے اور جو زیادہ ہر وقت بندوں کے اندر گھرا رہے. وہ مولانا مرحوم کی زندگی میں لوگ ملنے کے لیے آتے تھے تو مولوی صاحب بعض اوقات کہتے بند کر دے دروازہ, یار صبح تک مطالعہ ہی نہیں کرنے دیتا انہوں نے. مطالعہ عالم کے لیے بہت ضروری ہے, بندوں سے ملنا کوئی ضروری نہیں کہ بندوں سے مل جائیں. ایک عالم کا تحقیق کرنی کہ ہم وقت اس کے اندر ڈوبا رہے, کتابیں پڑھے, اقوال دیکھے, باہر سے جائے, انٹرنیٹ ادھر دائیں بائیں, اپنے یاروں سے رابطہ کرے, اچھے اچھے علماء سے رابطہ. میں اب بھی سب علماء سے, سلفیوں سے بھی ابھی رابطہ رکھتا ہوں. ارشاد اللہ قصری صاحب کے بھی اقوال پتہ کرواتا ہوں, وہ کیا کہتے ہیں. مسعود عالم سے پوچھتا ہوں, جامعہ سلفیہ کے مسئلے پوچھتا ہوں, لاہور سے 2-3 عالم ان سے بات کرتا ہوں. سب سے پوچھنے بتانے کے بعد حنفیوں سے بھی پوچھتا ہوں, میرے استاد حنفی ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا موقف ہے. جو میرے استاد شیعہ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں آپ کا موقف کیا ہے, شیعوں کے اندر کتنے قول ہیں. یہ سب دیکھ کے پھر ہم اسی طرح یہ مولانا صاحب بھی بتاتے تھے کہ اس طرح آدمی کرے, ورنہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے کہ بندے بیٹھے ہیں اور اپنی من مرضی سے جو مرضی کرتے پھر. یہ تو ہو گیا آپ کا نصف صاع گندم والا مسئلہ. علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے اس کے اوپر کیا. باقی البانی نے یہ بات کہی ہے وہ 4 رکعتوں والی بات کے اندر کہ بھائی یہ 4 رکعتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا نہیں کوئی قول ثابت, مگر صحابہ سے آیا ہے. وہ حکمن جو ہے نا وہ مرفوع ہے, اسے حکم سمجھ لیا جائے کہ صحابہ نے اپنے پاس سے بات نہیں کی ہوگی. او بھائی انہوں نے نہیں کی, بندوں نے اپنے آپ سے کر دی ہوگی, صحابہ تک نہیں گئی, اس لیے آپ کو نکارت چیک کرنی چاہیے تھی. اور ایک دفعہ علامہ ناصر الدین البانی کا ایک مسئلہ تھا, تو میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ یہ تو علامہ ناصر الدین البانی نے مجھے, انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ, کتنی باتیں آج ان کی ذہن میں آ رہی ہیں. مسئلہ جب بیان کرتا ہوں پھر وہی ذہن میں آتے, اور کوئی ہوتا بھی نہیں میرے ذہن میں. مجھے کہنے لگے البانی مجھے سمجھا گیا ہے کہ اگر میں ایسی بات کہوں تو وہ بات ٹھیک نہیں ہوگی, آؤ تو میں دکھاتا ہوں فلاں جگہ اس نے یہ بات کہی, اب اس میں یہ بات آ گئی. کہتے آپ بتاؤ اب کیا کہنا ہے. وہ کہہ گئے کہ اگر میرے ذہن میں ایسی بات ہے تو آپ یاد رکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی وہ بات ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہوگی. کلیہ ایک بتا کر گئے, کہتے انہوں نے ایک کال بنا دی, اب بتاؤ البانی ہمیں سمجھا گیا اب کیا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم اغفر لہ ورحمہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار انک انت الغفور الرحیم. باقی ساری اجناس جو ہیں جس کے اندر جو, پنیر, کھجور, کشمش, ہر ایک میں سے آپ نے 2.5 کلو نکالنا ہے. دینا کیسے ہے یہ بات سمجھ لیں. غریب آدمی تو نصف کلو اپنی جو نا نصف صاع یعنی 1.25 کلو گندم نکالے گا, وہ تو ادھر سے کرے گا نا اپنا کام شروع. اور امیر آدمی جو کشمش پہ جا کے رکے گا. سیدھی بات ہے, میری سن لیں بات, فراڈی, اللہ کوئی فراڈ نہیں لگانا, دھوکے نہیں دینے. صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ, اور یہ 2 چیزیں ایسی زبردست قسم کی ہیں کہ اگر آپ نے نہیں نہ دیے آپ اللہ کے یہاں شدید ترین گناہ گار ہوں گے. زکوٰۃ بھی بڑھا کر دینی ہے جب بھی دینی ہے, آپ کے پاس جتنے پیسے نکلے اس میں سے تھوڑا سا بڑھا کر دیں, کوئی پتہ نہیں اس میں کوئی کمی بیشی کیا ہے. کوئی حرام کا پیسہ ہی نہ ملا ہوا ہو, وہ حرام کا پیسہ منہا کر کے اللہ کہ یہ تو میں نے لینی نہیں زکوٰۃ, یہ تو حرام کی تھی. اللہ تیرے صدقات کو, پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے. جو زیادہ دیا ہوا ہوگا نا وہی حلال کو ادھر لا کے وہ کمی پوری کر دے گا, آپ کی زکوٰۃ قبول ہو جائے گی. یہ کام کرنے ہیں. اسی طرح صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ آپ نے اگر نہیں نہ دیا, یہ ایسے ہی ایک آدمی نے رسول پاک سے کہا کہ قربانی میں نے اس سے پہلے کر لی,
فرمایا تجھے مسئلے کا نہیں پتہ، تیری لگ گئی، باقی جس آدمی نے پہلے کی نا بڑی عید سے پہلے قربانی، اس کی قربانی کوئی نہیں ہونی، قربانی وہی ہے جو عید کے بعد ہو۔ اسی طرح جو آدمی صدقۃ الفطر پہلے نہیں نہ دیتا اور دے کر نہیں آتا، وہ نہ کہ نماز پڑھتا ہے بعد میں صدقہ فطر دے، اس کی صدقہ فطر کوئی نہیں لگتا۔ یہ بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت خاص انتظام کیا ہوا کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ سن لیں، صدقۃ الفطر جو ہے یہ آپ نے دینا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو میرا اس کے اندر جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ جس آدمی نے بھی دینا ہے، کھجور دینی ہے وہ دے، پنیر، یہ چیز آپ کہتے ہیں ہم چیز کھاتے نہیں، کون نہیں کھاتا جی چیز؟ اتنا ڈال کے تو پیزے کے اوپر کھاتے نہیں آپ چیز، فراڈ لگاتے ہیں کہ چیز نہیں کھاتے، میں ہم کب کھاتے ہیں، ہماری کب خوراک ہے، بن گئی اب سب کی خوراک ہی بن گئی ہے، اتنا چیز کھاتے ہیں، پیزے کے اوپر ڈال کے، شوارمے کے اندر ڈال کے، روٹیوں کے اوپر لگا کے، چکن مٹن کڑھائی جو ہے وائٹ اس کے اندر ڈال کے، کون نہیں کھاتا ہے؟ اب تو چیز کے بغیر آپ ہلتے نہیں، اس لیے پنیر شریف بھی دینا ہے 2.5 کلو، نکالو اب 2.5 کلو، چھوڑنا نہیں۔ کھجور بھی دینی ہے، جو تھوڑے زیادہ امیر ہے وہ کھجور دیں 2.5 کلو، جو سمجھتے کہ نہیں یار میں منیمم دے سکتا ہوں، وہ نصف سوا جو گندم ہے وہ دے دے، جو زیادہ امیر ہے وہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے دے۔ ہر آدمی جو ہے وہ دیکھے کہ میرے اندر استطاعت دیکھنی ہے، اس استطاعت کے مطابق آپ نے جو کچھ بھی دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ بڑا چل پڑا ہے، صدقۃ الفطر جو ہے نا جی وہ نقد نہیں دے سکتے، یہی چیزیں دینی، اتنی لڑائی توبہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جی حضور کے دور میں صدقۃ الفطر جو تھا وہ درہم بھی چلتا تھا، دینار بھی چلتا تھا، وہ کیوں نہیں دیا؟ بڑا سوال اٹھایا۔ اللہ کے بندے، حضور کے دور میں جو صدقہ درہم دینار، یہ جو صدقۃ الفطر دیا جاتا تھا اس کے بعد وہ اماؤنٹ شروع ہوتی تھی درہم دینار کی، ایک درہم میں کئی کلو نکلتے تھے، پھر کھجوریں، ایک درہم میں کئی کلو کھجوریں آ جاتی تھی۔ تو فرمایا درہم چھوٹی کرنسی ہے، وہ جو ہے بڑی کرنسی ہے دینار، وہ چھوٹی کرنسی کے برابر بھی نہیں آتا تھا۔ اس لیے جب کوئی صحابہ کرام مزدوری کر کے آتے تھے نا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے تو لاکھوں دیا اللہ کی راہ میں، درہم اور دینار دیے لا کر کے۔ ایک صحابی نے دن بھر مزدوری کر کے 2.5 کلو کھجور لے کر آیا۔ اب آئی یاد بات، مزدوری 2.5 کلو کھجور تھی، اگر وہ مزدوری درہم دینار میں ہوتی تو وہ درہم لے کر آتا حضور کے پاس، آ کر کہتا حضور یہ ایک درہم لے لیں۔ وہ مزدوری جو اس نے کی نا، اس سے سمجھ آیا کہ 2.5 کلو کھجور جو ہے وہ اس کے بعد سمجھ آتا ہے کہ یہ بالکل وہ صحیح ہے۔ میں نے سوچا وہ کھجور کہاں، وہ کہاں گئی مزدوری والی بات؟ تو مزدوری 2.5 کلو آئی، وہ آپ کو کرنا پڑے گا، یہ صدقۃ الفطر۔ باقی چاول 2.5 کلو، دودھ وہ بھی 2.5 کلو، 125 روپے لیٹر والا، 50 روپے والا نہیں، وہ قبول نہیں ہے، جو پھرتے ہیں لے کر یہ ادھر ادھر، وہ قبول نہیں۔ پانی والا دودھ نہیں، خالص دودھ 125 روپے لیٹر والا 2.5 کلو۔ سبزیاں بہترین قسم کی، گلی سڑی نہیں، اعلیٰ قسم کی، شملہ مرچ 2.5 کلو، آلو بخارا 2.5 کلو، سبزیاں اور پھل بھی 2.5 کلو۔ جو جس علاقے کی وہاں پر جو چیز ہے وہ جہاں زیادہ بکتی، بطور تومت المسکین اللہ کے رسول نے فرمایا، مسکین جو کھانا کھا سکے نا، وہ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ صدقۃ الفطر کے اندر وہ دے جو بھی وہاں پر۔ مجھے یاد ہے میں نے حضرت صاحب سے پوچھا بھی یہ مجھے بھینس کا بتائے نا، کٹا اور بھینس یہ کہاں پر ذبح کرنی حدیث شریف میں آتی ہے؟ وہ تو آتی گائے، جاموس کہاں پہ آئی؟ یہ گائے مجھے بتائیں۔ انہوں نے پہلے تو قرآن جی نکالا، وہاں سے دکھایا مجھے، اب پڑھو۔ میں نے کہا بالکل بات سمجھ آئی۔ میں نے کہا پھر اس طرح تو جس علاقے میں جو چیز ہوئی، میں نے کہا ایک علاقہ ہے وہاں یہ رینڈیئر ہیں، یہ براعظم انٹارکٹیکا میں یہ پھرتے 12، وہاں پہ ہرن بھی، اور میں نے کہا اگر ہرن بہتات ہو، انہوں نے کہا وہ پھر وہ قربانی کرے گا ہرن کا۔ جو پالتو جانور گھر میں رکھا جا سکتا ہے نا، پالتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں، ہرن بھی پالتے ہیں، کئی علاقوں کے اندر باڑے ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ لگ سکتا ہے۔ شتر مرغ بھی لگ سکتا ہے، اگر شتر لگ سکتا ہے، اونٹ ہے، تو شتر مرغ کیوں نہیں لگ سکتا؟ وہ بھی پکڑ کے اللہ کی راہ میں آپ ذبح کر۔ وہ بڑا مسئلہ ہوا بیان، مزہ آ گیا اس مسئلے کو حضرت صاحب پر، پھر اللہ ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ۔ باقی نقدی آپ دے سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ متشدد ہو گئے بہت اہل حدیث، ابھی مسئلہ چل نکلا ہے، نہیں یہ 4 ہی دینی، اس کے علاوہ کوئی نہیں دینی، یہ 4 بھئی یہ 4 نہ ہوں اس علاقے میں، پھر کیا کرے؟ کہتے پھر دوسرا بدل کے دے دے۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ پھر اس کے وہ جو بدل دینا ہے وہ بھی تو شے کا بدل ہی ہے، کرنسی بھی تو بدل ہی ہے۔ کرنسی کیا ہے؟ کرنسی سمجھ میں نہیں ان کی آئی کہ کرنسی دے، بار کیف کرنسی دی جا سکتی ہے، آپ کرنسی دے اللہ کی راہ کے اندر۔ میں کہتا ہوں اس کرنسی اگر کسی کے پاس صدقۃ الفطر میں دینے کے لیے انگوٹھی سونے کی دے دے، اللہ کی راہ میں دے دے، عورت کے گلے میں ہار اتار کے دے دے صدقۃ الفطر میں، دے گا تیری راہ میں، کانوں کی بالیاں، ہاتھوں کی چوڑیاں دے دے اس وقت،
ایک آدمی نے ڈائمنڈ کی انگوٹھی ڈالی، اسی وقت رکھ دے اللہ کی بارگاہ میں، دے دیا میں نے تجھے صدقۃ الفطر۔ اللہ اکبر، خدا کوئی بھوکا ننگا ہے؟ جس نے تجھ کو دی اس کو لیے کوئی کمی ہے؟ اور بھائی اپنا مول ڈالنا ہے، میں تمہیں بات بتاؤں، شہنشاہ حقیقی کے سامنے دم نہ ماریو، وہ شہ بادشاہ کو پیش کریو جو بادشاہ کی شان شان ہو، جو بادشاہ کی شان شان مناسب نہیں نہ لگتا، اپنے دل سے سوچ لو، گندی مندی چیز نکال کے کوئی نہ دے، رد کر دے گا۔ وہ جو کہا ہے نا کہ جس کے پاس بکری کا جلا کھر ہو وہ تو وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو تو دے، جس کے پاس اتنا کچھ ہے، اتنے کھانے، اتنے کپڑے، تیاریاں کی نا اپنے بچوں کی عید کے لیے، کیا نہیں خرید لیا؟ آج رات کیا نہیں خریدنا مسلمانوں نے؟ غریبوں کے بچوں کا کیا سوچا تم نے؟ کل کے کھانے کے لیے مارٹوں پہ رش پڑے ہوئے ہیں، اتنے کے جی گوشت لے لو، اتنے کے جی نگٹس لے لو، ساتھ اس کے یہ لے لو، یہ پھر اس کے برگر کھائیں گے، فلانی شے، اتنے شیر خور میں یہ وہ۔ کہاں گئے؟ ان عورتوں سے پوچھو کہ تم نے بچوں کے لیے تیار کیا؟ ان بچوں کے لیے جن کی مائیں نہیں ہیں کون تیار کر کے دے گا ان کو؟ وہ جن کے باپ نہیں ہیں ان کو کون شاپنگ کرا کر لا کر دے گا؟ روٹی کی تو شاپنگ کرا دو، کپڑے جوتے نہیں لے کر دے سکتے۔ اور سمن ہے یہ جو علت اس کے اندر بیان کی نا کہ کھانا ہی کھلانا ہے، حضور نے فرمایا کھانا نہیں، بات سمن کی تھی کہ وہ اس آدمی کو کمپنسیٹ ہونا چاہیے، وہ ایزی فیل کرے۔ آپ نے پیسے دے دیے، کیا پتا آج ڈاکٹر نے اس کو جو بتایا ہے، اس نے کہا کہ تم نے یہ اتنی دوائی کھانی دل کی، اگر تم دل کی دوائی نہیں کھاؤ گے تم مر جاؤ گے، تم جگر کی دوائی نہیں کھاؤ گے تم مر جاؤ گے، اس کو پیسے دیں، اس تمہارا صدقۃ الفطر یہی ہے کہ وہ دوائی کھا جائے، اس کا جگر چلتا رہے، اس کا دل سلامت رہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا دل ہو، جو اللہ کی یاد میں خرچ ہونے والا جگر ہو۔ تم کو کیا پتا وہ دنیا کے اندر کیا ہے، کیا پتا وہ بساکھیاں لے کر چلے مسجد کی جانب جائے، وہ صدقۃ الفطر اب رہنا ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک تیرا چلا جانا ہے۔ اس لیے صدقۃ الفطر پیسوں کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ چیزیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ مستعمل تھیں، اس لیے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی جائے۔ باقی صدقۃ الفطر جو ہے اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا انتظام کرنا چاہیے، یہ باقی جو میں آپ کہتے ہیں نا صدقہ، یہ صحابہ تابعین تبع تابعین سب سے ثابت ہے نقد دینا، کوئی ایسا نہیں۔ یہ کہتا ہے 4 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا ہے ایک طعام جو ہے وہ جو آدمی بوڑھا ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو فدیہ دے، ایک وقت کا کھانا۔ حضرت انس آدمی کو گھر بلاتے تھے جب بڈھے ہو گئے ان سے رکھا نہیں جاتا تھا روزہ، 120 سال عمر پائی ہے، حضور نے دعا کی تھی۔ ایک دن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے پیارے رسول میرے پتر نے آپ کی بڑی خدمت کی، 10 سال کے تو دے گئے حضور پاک کو، یونیورسٹی نہیں پڑھایا، میں اپنا بچہ یونیورسٹی پڑھانا ہے، حضور کو دے گئی۔ آپ علیہ السلام کو کہا میرا بچہ اب آپ کی خدمت کرے گا، ہمارے گھر کا بھی کام کوئی نہیں کرے گا۔ حضور کے پاس رہنے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں انس اس طرح آتا جاتا تھا ہم سمجھتے حضور کا بیٹا، یہ گھر والا ہی حضور کا۔ آپ نے ایک دن کہا میرے بیٹے نے اتنی خدمت کی آپ کی 10 سال، کچھ دعا بھی فرما دینا۔ اٹھا لیے سرکار نے ہاتھ، اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، 120 سال عمر ہو گئی، اللہ عمر کے انس کے بچوں کے اندر برکت عطا فرما، 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں ہو گئے، اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما، ہر ایک کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دے، انس کا باغ 2 دفعہ کھجوریں لگائے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی دعا پہ کہا اللہ انس کو جنت میں داخل فرما۔ رہا نہیں کیا نبی نے کہ میں جاؤں میرا خدمت گزار یہیں بیٹھا رہ جائے؟ نبی کے دین کی جس نے خدمت کی حضور نے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنے والوں کو حضور نے چھوڑنا نہیں، آپ نے تو وہاں بیٹھ جانا اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے بندے کس طرح تو میرے امتی ہیں، ان سے کوتاہیاں ہی ہوئی ہیں، کوتاہیاں تو معاف کر دے۔ اللہ نے بھی ایسی نبی کی عزت بڑھانی، 3 دفعہ جہنم کی جانب بھیجنا، نکال لے جتنا تیرا جی چاہتا ہے بندے نے، جن سے کوتاہیاں کمیاں کوتاہیاں نکال لینے، تو جو ہوں گے بندے نیک اور دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے، حضور نے کہا ساتھ جانا ہے۔ انس کہتے تھے بڈھا ہو گیا ہوں، 3 نعمتیں تو نبی کی دیکھ لی، دعا قبول ہو گئی، چوتھی مجھے مل ہی جانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ انس رضی اللہ تعالیٰ پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے، جس نے میرے نبی کے ہاتھ دلوائے، میرے نبی کا بستر ٹھیک کیا، حضور کے گھر کی چیزیں لے کر آتا، حضور کو چلو باہر نہیں جانا پڑتا تھا، حضور پاک اپنا گھر کا کام کرتے، اپنے دین کا کام کرتے تھے۔ انس نے جتنی راحت حضور پاک کو پہنچائی شاید ہی کسی نے پہنچائی ہو، لیکن اس انس کے ساتھ کیا ہوا؟ اور ظالم حجاج بن یوسف ناسبی اس نے حضرت انس کو بلا لیا اور حضرت انس کی شان میں گستاخیاں کی، اور گرم گرم توا حضرت انس کی گردن پہ لگا دیا۔ حضرت انس نبینے ہو گئے اس کے وجہ سے۔ وہ لوگوں کو کہتے ہیں مسلمانوں یہ صلہ دیا مجھے اپنے نبی کی خدمت کرنے کا تم لوگوں نے، جن کی یہ یزیدی جا کے حمایتیں کرتے، 100 لعنت ان کی حمایت کرنے والوں پہ بھی، اور جس نے لگایا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت انس کو اس ساتھ یہ سلوک کیا، اپنے بچوں کے نام انس رکھا کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا فطرانہ نکالا،
صحابہ کرام نے یہ کہا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس کا بھی نکالے، مہمان گھر آ گیا فطرانہ نکال لیں اس کا۔ میں کہتا ہوں غلام بھی اس کا بھی نکالنا ہے، جس کے پاس ملازم ہے نا اپنے، ان کا بھی نکال دے سب کا فطرانہ، کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ کی۔ اچھا مسئلہ ہو گیا۔ اور جس آدمی نے روزے نہیں رکھے وہ کیا کرے؟ ایک نے عذر کی بنا پہ نہیں رکھے، ہیں جی، ایک نے بڑھاپے کی بنا پر نہیں رکھے، ایک نے بیماری، ایک نے ویسے ہی چھوڑ دیا، آوارہ تھا۔ او آوارہ، تو بھی صدقۃ الفطر نکال دے، شاید یہی تیرے لیے قیامت کے دن اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے کہ تو نے روزے نہیں رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقے جیسی واحد دنیا کی چیز ہے جو اللہ کے غضب کو ڈھانپ لیتی، اسی وقت کھڑی ہو جاتی ہے اللہ کے غضب کے سامنے، دیوار بن، اللہ نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا، خود ہی اس کی مخلوق اس کے سامنے آ جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے جتنے بھی شرابی، کبابی، زانی، چور، ڈاکو ہیں، صدقۃ الفطر نکال دو، کوئی پتہ نہیں مالک کو یہ صدقۃ الفطر کی وجہ سے تم بخش گئے۔ باقی صدقۃ الفطر یہ کہتے ہیں جی روزے کی جزا ہے، جو روزے میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کی وجہ سے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، رسول پاک نے یہ فرمایا کہ روزے کی وجہ سے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کمی بیشی جو تمہاری رہ گئی، چگلیاں ہو گئیں، باتیں ہو گئی، کوئی شہوانی خیال آ گئے، کوئی بری رفث فسوق جدال، کوئی جھگڑے کر لیے، پر مجھے یہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ نے صدقۃ الفطر کس شے کا دیا؟ سوال نہیں، حضور نے کس شے کا صدقۃ الفطر دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو روزے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ میرے آپ کے لیے نبی نے صدقۃ الفطر دیا اللہ کی راہ کے اندر، اور یہ سمجھ کر کے دیا بادشاہ جو تیری بندگی کرنی چاہیے تھی نا وہ ہو نہیں سکی، اس لیے یہ کمی ہی ہے، تو کمی سمجھ اس کو لے کے قبول فرما۔ کسی آدمی صدقۃ الفطر دے دیں، 2100 ہے 2100 دے دیں، 2100 میں نے امیر آدمی کا میں نے 2100 نکالا، 2100 تو 2100 دے دیں، کچھ نہیں ہونے لگا۔ بڑے یاشیاں کرتے، ٹیلی فون پہ بڑے پیسے خرچے ہیں، گھر کا جو لگا نا 500 روپیہ وائی فائی تے باقی ٹیلی فون کا رینٹ ڈال کے کم سے کم 3000 آتا ہے، کتنے سالوں سے دے جا رہے ہیں، کبھی صدقۃ الفطر بھی دیں اللہ کی راہ کے اندر۔ فرمایا صدقۃ الفطر جتنے بھی ہیں وہ سارے لوگ دیں گے، حاملہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی آپ نے صدقۃ الفطر اس کا بھی دینا ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے۔ اچھا اب آ گیا عید کی نماز۔ عید کی نماز کے لیے آپ سب نے آنا ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ جو آپ کا دن جا رہا ہے نا، آج آپ کا آخری دن ہے، یہ بادشاہ سلامت نے اپنی رحمت کے دن میں ایکسٹینشن دے دی بھی، اس تاریخ تک کاغذات مغفرت کے جمع کرا دو۔ کوئی آدمی اس کو دل میں نہ لے اور ملال نہ لے کہ 29 کی عید ہونی چاہیے تھی۔ ان کا کیا ہے پٹھانوں کا، وہ تو جب بیٹھ جاتے کہتے فیصلہ کر کے اٹھنا بھی 29 ہی چاند بڑھانا جو مرضی ہو جائے، عید ہی کر کے اٹھنی ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ کو کیا پتا رات کی رحمت کس طرح کی، کیوں شک میں دن ڈال دیا کہ بندوں کا دیکھتا ہوں کہ بندے کیا کریں۔ آپ کو کیا بادل اس کے حکم سے اب جائیں نکل جائیں، چاند سامنے آ کے آ جائیں، شک میں ڈال دیا رات ہی، کہیں دور دور تک نظر نہیں آیا، جن کو نظر آیا وہ کر لے اپنی عید، آپ کے مطلع اور آپ کے افق کے اوپر نہیں نظر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت بندے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں، 29ویں رات بھی ضائع کر لی، شاید صبح کے وقت ان کو کوئی عقل آ گئی ہوگی جمعے کا روزہ رکھ لو۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے روزہ نہیں رکھا، کاشف کی تقریر سننے کے بعد ان کے دل میں آیا اچھا اتنی بڑی ایکسٹینشن ہم کو دے دی، چلو فرمایا جاؤ اب جو بندہ بھی عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک انشاءاللہ ایک گھڑی ایسی ہے جس میں آپ کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہو جائے گی، مغفرت کا پروانہ لے لے۔ بادشاہ نے ایکسٹینشن دے دی، بندوں پہ کرم کر لیا، ورنہ 29 کا نکال دیتا، کیا تھا اس کے لیے۔ لیکن یہ جب بھی اس طرح بڑھتا ہے نا، میں ہمیشہ 30 کی آس لگا کے بیٹھتا ہوں، میں نہیں 29 کی بات کرتا، میں کہتا ہوں آپ کی رحمت کا دن ایک اور چاہیے، کیا پتہ میں نے کل رات تک اچھی باتیں نہ کی ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد بیٹھوں بادشاہ بھی قبول فرما لے میرا رونا۔ اس لیے یہ جو ہے بڑا قیمتی، گھر جا کے ناچ گانے میں نہیں شامل ہو جانا، اور اس کے بعد مغرب کی نماز سے عشاء تک نماز پڑھ کے سو جائیں۔ جو چیز رہ گئی عید کے لیے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، جوتا رہ گیا جانے دیں باڑ میں، دوپٹہ عورت کا رہ گیا رہنے دیں، پیکو رہ گئی رہنے دیں، کڑھائیاں سلائیاں تے فلانا تے ٹمکانا تیری نہیں پوری ہونی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی جو تھی نا اس کے کپڑے جوتے ہی نہیں ختم ہوتے تھے، ہر وقت سونے کا ہار پہن، مجھے سونے کا ہار بنوا دے، مجھے فلانی شے لا دے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حبل من مسد، وہ سونے کے ہار پہن کے جوانیاں دکھاتی پھرتی ہے، میں مونچھ کی رسی ڈال کے جہنم میں پھینک دوں گا اس کو۔ اس لیے خواتین سے میری اسپیشل ہے کہ آپ کی رات بہت خطرناک رات ہے، کوئی عورت رات کو باہر نہ نکلے، بالکل حرام ہے ایسی رات میں نکلنا۔ اور شب رات کی راتوں میں مجھے یاد ہے مولانا نے فتویٰ پڑھا تھا کہ شب رات کی شب برات جو تھی نا اس کا پڑھا تھا، اس رات بھی عورتیں نہ نکلیں، جب مردوں کا ہجوم بازاروں میں ہو جائے عورت کو جانا زیب نہیں، بالکل روک دیں۔ اب عورت پہ فرض ہو گیا وہ گھر کے اندر بیٹھ جائے،
جب مردوں کے ہجوم کے اندر عورت نماز پڑھنے نہیں آ سکتی تھی، جس کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا بنا ہوا، وہ میتیہ ساتھ ہی رسول پاک کے گھر وہ اندر چلی، نماز یہاں کے لیے نہیں آئی، آپ بازار کو کیوں جاتی ہیں؟ مسجد اللہ کے نزدیک دنیا کا مقبول ترین جگہ ہوتی ہے، اللہ کہتا پسندیدہ ترین جگہ میری جو ہے مسجدیں ہیں، لیکن جو بازار ہے اللہ کے نزدیک برے ترین اور مقبول ترین جگہ، یہ عورتیں وہیں پائی جاتی ہیں، یہ کیا کریں گی قیامت کے دن؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر خوشبوئیں لگا کے حال بے حال ساری رات، اور پھر اگلی جو ہے آپ کی، میں نے جو میرے سننے والے ہیں، باقی کو چھوڑے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنے سننے والوں کی تربیت کی تھی کہ تہجد کی نماز رمضان شریف میں پڑھتے رہو یہاں تک کہ تمہیں عام دنوں میں نصیب ہو جائے۔ اگر آپ نے عید کی رات تہجد ہی چھوڑ دی تو پہلے دن ہی ٹیسٹ میں آپ فیل ہو گئے۔ ٹھیک، چلو تھک گئے، کوئی زیادہ ہی مہمان کیک لے کے آنے، بند کریں ان کے کیک، ان کے کیکوں نے آپ کو بچانا ہے۔ رات کو کیک، کون سا کیک کھاتے پھرتے ہیں آپ؟ کیک تو آپ کو جب خدا نے کاٹنا تو ٹکڑے کر کے پھر کیا کریں گے آپ؟ سوچا کریں، ہر بات میں کوئی حکمت ہوتی۔ فجر کی نماز بچوں سمیت ادا کرنی۔ میں آپ کو سننے والوں کی تربیت کر رہا ہوں اسلامی معاشرے کی، میرے پاس اور باتیں نہیں ہیں۔ جو معاشرہ تھا رسول پاک کا، وہ صحابہ کرام کہتے ہیں فجر پڑھنے کے بعد، کیا آتا ہے حدیث میں؟ فجر پڑھنے کے بعد ہم عیدگاہ کی طرف چل پڑتے، صبح ہی تڑکے نہا دھو کے کپڑے پہن کے فجر پڑھنے کے بعد عید، یہ نہیں فجر پڑھ کے گھر گئے وہاں سے کپڑے، نہیں، فجر ہی وہ پڑھتے تھے نہا دھو کے کپڑے عید کی رات، ٹھیک ہے نا؟ فجر پڑھ کر ہم عیدگاہ کی طرف، ابن عمر کہتے ہیں ہم چل پڑتے، پھر صحابہ کرام وہاں جا کے اور جاتے ہوئے تکبیریں پڑھتے۔ اب آپ نے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، صاف کپڑے پہنیں، نئے کپڑے پہننے کا کہیں حدیث شریف میں نہیں آیا۔ یہ سب ڈپانچہ ہے کہ عید کے لیے نئے کپڑے اور نئے جوتے، بکواس ہے، اس نے فتنہ بنا لیا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی میں کئی سالوں سے پہنوں، 15-16 سال سے میرے کوئی کپڑے نہیں، میں ایسے ہی پرانے پہن کے ہوتے نئے ہوتے، بھائی نے صلاح نہیں بھائی ابھی نہیں پہننے، جب ضرورت ہوگی پہن لیں گے، ابھی تو یہی پہنیں گے۔ کیوں کروں؟ میں خود یہ کرتا ہوں، نہیں چھوڑ دیں یہ کام، اس کو نارمل لیں، نارمل ہے کس لیے؟ یہ کفار جی کافر نئے کپڑے پہنتے، اور کافر پہنتے، مسلمانوں کو کہا ہے کافروں کی مشابہت نہیں کرنی، تماشی ہے، تماشے نہیں بننے کافروں کی طرح، سلوا لیے تو اب پہن لے لیکن نئے کپڑے، ایک بات۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، مرد خوشبو لگائیں گے، عورت خوشبو لگا کے عیدگاہ کی طرف نہیں آئے گی، ورنہ زانیہ ہا قضا، حضور نے فرمایا جو جو خوشبو سونگے گا بس اس پہ گناہ، عورت نہیں لگا کے آ سکتی، پردہ کر کے آئے گی پورا، کپڑے اتنے جلمل نہیں کرے گے بھی نیچے سے موتی ستارے سب چیزیں اس کے نظر آتے ہوں۔ اب تو برقع بھی جو عورتوں نے فیشنی لیا ہے اس کے اوپر بھی ستارے، مطلب تو یہ تھا کہ اتنا سادہ تیرا اوپر لباس ہونا چاہیے کوئی مرد تیری طرف دیکھے ہی نہ۔ جب برقع ہی فیشنی ہو گیا، کٹ سا یہاں، آنکھیں باہر، اوپر سن گلاسز، نیچے سے پورے جناب پہن کے سلائی کیا ہوا برقع بھی ہے وہ بھی پہن کے سلائی کیا ہو، اتنا ٹائٹ سارا، وہ کہ یہ برقع ہے، یہ تیرے لیے عذاب ہے، یہ تو نے کپڑے ہی پہن، تو ننگی اٹھ کے آ گئی ہے۔ رسول پاک نے رمضان کی رات میں فرمایا تھا کتنی عورتیں ہیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی دنیا میں لیکن آخرت میں ننگی کر کے اٹھائی جائیں گی، اللہ ان کو رسوا کر دے گا دنیا کے اندر، آخرت کے اندر کہ یہی تھی جو وہاں حاجمیں بنی پھرتی تھی۔ بالکل یہ چیز، مرد خوشبو لگائیں گے، عورتیں خوشبو لگا کر نہیں آئیں گی۔ گاڑی میں بیٹھ کر، موٹر سائیکل پہ سواری پہ یا پیدل، تینوں حالتوں میں تکبیرات پڑھتے ہوئے آپ آئیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ڈاؤن لوڈ کر لیں، گاڑی کے اندر بھی لگی ہو، آپ بھی پڑھیں، بچے آپ کے سارے اونچی اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں، باپ بچوں کو لے کر آئے تو کہ بیٹا تو پیچھے پڑھ، بیوی کو پیچھے بٹھانا، پڑھتے ہیں، رکشے میں بیٹھے آ رہے ہیں پڑھتے آؤ، آپ نے بھی آنا ہے، باتیں نہیں کرنی، ہنستے ہوئے نہیں آنا، تکبیرات اللہ تعالیٰ کی پڑھتے آنی، اور رستے میں جہاں کہیں بھی شروع میں آخر میں درمیان میں کوئی مل جائے تو صدقہ ضرور کرتے، ضرور صدقہ دیتے ہوئے وہاں پر آپ نے آنا ہے۔ باوضو ہو کر آئے، گھر سے ہی وضو کر کے، اس قدر صاف ستھرا وضو آپ کا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، تاک کھجوریں کھا کر آپ نے آنی، تاک کھجوریں، ایک ہی کھجور کھا لیں، اس کے بعد میٹھا کھائیں، روٹی کھا کے آ جائیں، تاک کھجور آخر میں تاک ہی کھا کے آنی، ابتدا اس سے کریں یا انتہا اس پر کریں، یہ بھی آپ کا بہت لازمی ہے۔ آخری جو بات اس کے اندر ہے، عیدگاہ میں آ کر یہاں پر آپ کو عید پڑھاؤں گا، میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں 21 اہم حاجتیں، 21 اہم حاجتیں ہیں جو آپ نے کل یاد کر کے آنی کہ آپ کو کیا کیا حاجت ہے جس کی وجہ سے آپ پھنس چکے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ نے حاجت پوری نہ کی تو میں مر جاؤں گا۔ کل میں تقریر کروں گا، عید سے پہلے طریقہ کار نماز سمجھاؤں گا، خطبہ بعد میں 15 منٹ کا ہوگا، پہلے آپ کو سمجھاؤں گا، اس کے اندر میں بتاؤں گا بھی کیا ہے۔ عورتوں بچوں کو پہلے لا کے عیدگاہ میں
عید والے دن بیٹھ کر تکبیریں جتنا پڑھنے کا ثواب ہے شاید ہی کسی، بھاگے آتے ہیں موٹر سائیکل ادھر تے ادھر، اس کے اندر لاگتے گرتے پیچھے تے آگے، یہ عید ہے؟ کس قسم کی یہ عید ہے؟ مسلمان آ کر بیٹھ جائیں تسلی کے ساتھ، امام کا انتظار، حضور پاک بعد میں آتے، آگے آگے نبی پاک کے نیزہ ہوتا، سرکار اپنے مصلی کے سامنے لا کے نیزہ گاڑ دیتے، مسلمانوں کی جا اور حشمت اور شان اور شوکت کی علامت اسلحہ ایٹم بم نبی کے سامنے مزائل لگا ہوا ہو، جب امام ہمارے ملک کا وزیر اعظم یا بادشاہ نماز پڑھائے آگے مزائل لگا ہو، پوری امت کو لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی وقت بھی ہمارے خلاف کسی نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، بادشاہ کے سپاہی یہاں بیٹھے ابھی داغ دیں گے، غوری اٹھ کے غوری 2 3 4 شاہین اڑاوے گا جہاں جہاں کے بھی بندے خدا کی نافرمانی۔ یہ تھا نبی علیہ السلام نے وہاں پہ بنایا ہوا، آ کے اس سے پہلے بیٹھ کر آپ تکبیرات پڑھیں، آپ کے بچوں کو تکبیریں آنی چاہیے۔ اس دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو ذکر ہے وہ تکبیرات ہے، یہ پڑھنی آپ کو، بچوں کو نہیں آتی، بڑوں کو نہیں آتی، کیا کرے خواتین کو نہیں آتی، یہ آپ نے یہاں پر آ کر کرنا ہے۔ باقی اس کے بعد لہو اور لعب سے بچنا ہے سارا دن، یہ نہیں گاتے جاتے ہی گھر میں گانے لگا دیے، ٹی وی لگ گیا، ناچو گاؤ برا حال۔ اور دوسری شے اسراف، اتنے کھانے نہیں بنا لینے کہ تباہی اتر جائے، جو کھا سکتے ہو ایک آدھ روٹی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتانا بھول گیا، وہ جب آتے تھے، جب ہوتا تھا فدیہ کسی کو دینا ہوتا تھا، آخر میں روزے نہیں رکھ سکتے تو بندے کو گھر بلا کے گوشت اور روٹی کے ساتھ روٹی کھلاتے تھے، یہ نہیں کدو پکے تھے دے دو تو گوشت پکے تھے چھوٹی بوٹی ڈال دو، اعلیٰ ترین کھانا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلانا، ٹھیک ہے، مہمان نوازی کریں، اس میں اسراف سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ۔ باقی عید کی رات کوئی عبادت نہیں، کہتے جی عید کی ساری رات عبادت کریں گے، کوئی لیلۃ الجائزہ نہیں، اس پہ مولانا کا پورا خطبہ ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، اس کے لیلۃ الجائزہ۔ باقی اب رہ گیا ایک چیز رہ گئی کہ رویت حلال کا مسئلہ۔ لو جی، اسلام میں جتنا آسان چاند دیکھنے کا مسئلہ تھا نا، اتنا ہی دنیا کا مشکل ترین مسئلہ بنا لیا۔ جو کام مشکل تھا، جس کا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اتنا ہی اس کو ہلکا بنا لیا گیا۔ مثلا نماز حضور نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی پردہ ہی کوئی نہیں، فکر ہی کسی کو کوئی نہیں ہے، نہ پوپل زئی کا فتویٰ آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے وہ یہ کرتے، نہ کسی اور کا آتا ہے، نہ کسی کا نہیں آتا۔ امت ساری کی ساری نماز چھوڑ گئی۔ جو اہم مسئلہ تھا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز، اور اس کے بارے میں وہ نہیں پوچھنا، اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی، پوسٹیں لگ گئی سب کچھ۔ کبھی بے نمازوں کی آپ نے فیس بک پہ پوسٹیں دیکھی بھی؟ ایک مہم چلی ہو کہ پورے ملک کو نمازی بناؤ، کوئی کاش کوئی لڑکا شروع کر دے ایسی پوسٹیں، 5 7 10 یار مل کے شروع کر دیں، چل نکلے گی، پورے ملک کو نمازی بناؤ، پوسٹ چلا دیں۔ فروٹ مہنگا ہوا، پوسٹیں چلی، لوگوں نے پوسٹیں کی، اس کے بعد فروٹ ہلکا ہو گیا۔ مری جانے کا بائیکاٹ کیا، پوسٹیں چلی، سارا کچھ ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے بندے پوسٹیں چلاتے ہیں، نواز شریف کے پوسٹیں چلاتے ہیں، ہوئے بے نمازی کی پوسٹ کیوں نہیں آج تک چلی؟ سنو، کبھی سوچو تم لوگوں کے ذہن کس طرف کو جاتے ہیں۔ یہ رویت حلال کا مذاق اڑا لیا گیا۔ پیغمبر نے صاف بتا دیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم شام سے آ رہے ہیں، فرمایا کس دن تم لوگوں نے وہاں پر عید کی؟ انہوں نے کہا جی اس دن، انہوں نے کہا ہم نے تم سے اگلے دن کی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا چاند دیکھ کر تم لوگوں نے اپنا روزوں کا آغاز کرنا، چاند دیکھ کر ہی اپنے اختتام کر دینا۔ اب چاند کے اختلاف مطالعے ہے کہ 2 جگہ پر افق الگ الگ ہے اس کے، ایک طول پر بیٹھے ہیں، قرض پہ بیٹھے ہیں، جن کو پہلے نظر آ گیا اس ایریے کے لوگ پہلے کر لیں، جن کو بعد میں نظر آ گیا بعد میں کر لیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، آپ نے اپنے ملک جو ہے نا وہ کاٹے نہیں ہیں اس حساب سے، ارض بدر طور بل کے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں 2 عیدیں ہوں گی، بھئی ہونے دو 2 عیدیں۔ کراچی کی پٹی اور ہے، پنجاب کی پٹی اور ہے، بمبئی، کراچی، اسام، گجرات، وہ سارے جو ساحل لگتا ہے اس پٹی نے اس کے مطابق عید کرنی، ہم نے اپنے مطابق، کچھ لوگوں نے یہاں پہ میدانی لوگوں نے کرنی، اس لیے ہماری الگ ہوگی۔ اس لیے ہر ملک میں 2 عیدیں ہونی لازمی ہے، یہ ضروری ہے، ہر ملک میں، ایران، عراق، شام، مصر، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جہاں کہیں بھی ہونی یہ عید ہونی ہے، یہی اللہ کا چاہتا تھا، اللہ کا تقاضا بھی یہی ہے، چاند کو 2 طرح اللہ ہی چاہتا ہے، یہ بھی سن لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی یہی حکم دیتی ہے۔ اللہ کا بھی تقاضا یہ کہ عیدیں 2 دن ہوں، 2 دن ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ کوئی آدمی عید کے پہلے 2 دن روزہ نہ رکھے، شوال کے روزے جس کسی نے رکھنے 3 شوال کو شروع کیا کرے، جس نے بھی شروع کرنے، یکم اور 2 شوال کو آپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگلے دن بھی مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی۔
آپ کا ایک دن کا یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کے پیارے نبی کے دین کی منشا ہے، آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے اور برا نہیں منانا چاہیے، اور حکومت کو ایسا انتظام کرنا چاہیے۔ پوپل زئی کا مسئلہ کیا ہے یہ آپ سمجھ لیں، پوپل زئی غلط نہیں ہے۔ پوپل زئی پھنسا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں، وہ ہے پکا ٹھکا حنفی، وہ عام حنفیوں کی طرح کا حنفی نہیں۔ حنفی دو طرح کے، کچھ نرم ہیں کچھ متشدد ہیں، جیسے وہابی عام نہیں ہوتے، دو تین طرح کے ہوتے ہیں، تو اس طرح متشدد ہے۔ پوپل زئی کو کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اختلاف مطالعے نہیں ہے، یعنی دو طرح کے افق نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے اگر رات ہے تو پوری دنیا میں رات ہوگی، اگر دن ہے تو پوری دنیا میں دن ہوگا۔ ان کا ذہن میں یہ تھا، انہوں نے یہ مسئلہ کر دیا کہ ایک مشرق کیا دیکھا ہوا چاند مغرب والوں کو بھی کفایت کرے گا، لیکن وقت نے آہستہ آہستہ ثابت کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک طرف دن ہے ایک طرف رات ہے۔ اس سائنس نے بھی اور جدید علوم نے ثابت کر دیا، لوگوں نے جا کر دیکھ بھی لیا وہاں پر۔ اب اس پر حنفی نرم پڑ گئے کچھ، انہوں نے کہا نہیں یار، جن لوگوں کا مطلع افق وہ ملتا ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ عید کریں گے، جن کا ہمارے ساتھ ملتا ہے وہ ہمارے ساتھ عید کریں گے۔ پوپل زئی نے کہا نہیں، سعودی عرب چونکہ مرکز میں ہے، اس لیے جب سعودیہ میں عید ہوگی اس لیے ہم بھی اسی کے ساتھ عید کریں گے، ان کا اور ہمارا دیکھا ہوا مشرق اور مغرب کی رویت ایک ہی ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ عید کریں گے۔ اس لیے مذاق نہ اڑائیں، وہ اپنے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی کا اختلاف مطالعے کے قائل تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں، مطلب ایک ہی ہے، پوری دنیا کا ایک ہی ہے، ایک ہی دن، ابھی اگر یہاں دن ہے تو ساری دنیا میں ہی دن ہے، اگر ابھی یہاں رات ہے ساری دنیا میں رات ہے۔ لیکن بتایا کہ کبھی یہاں دن وہاں رات، وہاں دن یہاں رات۔ تو یہ اصل میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آگے مسئلہ بنا ہوا ہے، ورنہ یہ مسئلہ نہ بنتا۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ آج کچھ مسائل تھے جو میں نے پڑھ دیے، یہ المغنی کا حوالہ رہ گیا، اس کے اندر وہ 4 رکعتوں والی بات کی بھی بڑی بحث کی۔ مولانا فرماتے تھے المحلہ، التمہید اور المغنی، 3 کتابیں رہ جائے نا دنیا پہ، باقی ساری ضائع بھی ہو جائے، اس سے پتہ چل جائے گا مسئلہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ چلایا المحلہ والے نے، ابن حزم نے بھی 4 رکعتیں جو نہ پڑھے اور اس کے بعد پھر یہ کام کرے یہ کرے، وہ لے کر آئے۔ یہ بھی جو مسئلہ چلایا نا، یہ بھی ابن حزم نے چلایا کہ نہیں جی کوئی آدمی نقدی نہیں دے سکتا، اس کو وہی دینی پڑے گی جو حضور نے فرمایا، یا کھجور یا جو یا پنیر یا کشمش یہی دینی پڑے گی۔ یہ انہوں نے چلایا تھا، مسئلہ غلط ہے، ان کو نہیں اثار ملے۔ مولانا صاحب سے میں ایک دفعہ بیٹھا پڑھ رہا تھا فقہ السنہ، کتاب عاصم الحداد صاحب کی کتاب ہے فقہ السنہ، تو میں نے مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کر، میں عام لوگوں کی طرح تو نہ سیکھنے جاتا، جمعہ پڑھ کے میں نے وہ ختم کرتا تھا ایک ایک کتاب، ایک فقہ کی، ایک قرآن کی، ایک حدیث کی، ایک چلو اصول پڑھ لیے۔ وہ میں بیٹھا، میں نے کہا اس میں المحلہ کا حوالہ ہے، تو وہ ابن حزم کہتا ہے کہ مجھے ایک بھی بندہ نہیں اس کا ملا۔ تو مولانا مرحوم نے فرمایا ابن حزم کو جب اپنی بات منوانی ہوتی نا، وہ کہہ دیتا ہے اس کا ایک بھی بندہ قائل نہیں ہے، تو جبکہ اتنے بندے قائل ہوتے اس کو نہیں ملا وہ قول، بعد میں ہم نے تلاش کر لیا، اب ابن حزم کیا کرے گا؟ تو المغنی والے نے اس کے مقابلے میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ 4 رکعتیں ہوں گی، زیادہ زیادہ یہی ہوگا، نفلی ہوں گے تو پڑھ لیا کریں، آپ کو نفل کس نے روکا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کیوں بناتے پھرتے تم؟ یہ بات اس نے قیام اللیل میں مروزی بھی لے کر آئے اس کو، لیکن مروزی والی بات بھی ٹھیک نہیں۔ برکیف یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، رباه عفوك إني